الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللہ رب العزت کا لامتناہی احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارا تعلق ایسے علماء کے ساتھ فرمایا ہے کہ جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے ظاہری اعمال کی بھی اصلاح فرمائی اور باطنی افعال کی طرف بھی توجہ دلائی. اس پہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے گا اور جتنا زیادہ احسان مند اپنے علماء کا رہا جائے یہ بھی کم ہے، کیونکہ ان کی محنت ہے، ان کی کوشش ہے، ان کی جدوجہد ہے. آج ہم تک دین اپنی اصلی حالت میں اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. اب بھی الحمدللہ محنت کر رہے ہیں، اب بھی کوشش کر رہے ہیں. ظاہری اعمال کی اصلاح تو وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے، ہر بندہ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے. کچھ ایسی صفات ہیں جن کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، ان کی اصلاح بہت ضروری ہے اور انسان کو اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہیں اعمال کے اعتبار سے. یہ ایسی فاسد ہوتی ہیں، ایسی گندی اور غلیظ ہوتی ہیں کہ انسان کو اعمال کے اعتبار سے اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہیں. بظاہر انسان اعمال کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اعمال بہت اچھے ہیں، میری نماز ہے، میری تلاوت ہے، روزہ زکوٰۃ حج ہے، یہ سب بہت اچھے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے اندر جان نہیں ہوتی. ان باطن صفات کی اصلاح یہ بھی بہت ضروری ہے. اور کچھ یہ جو اندر فاسد صفات ہیں یہ انسان یہ کہے کہ بالکل ختم ہو جائیں گی تو یہ ممکن نہیں ہے. تو بالکل ہی ختم ہو جائیں یہ ممکن نہیں ہے. غصہ ہے بالکل ختم ہو جائے یہ بھی ممکن نہیں ہے. انسان کے اندر حرص ہے یہ بالکل ختم ہو جائے یہ بھی ممکن نہیں ہے. انسان کے اندر شہوت ہے یہ بالکل ختم ہو جائے یہ بھی ممکن نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ان کو اعتدال کے اوپر لے کر آنا ہے. یہ محنت اور کوشش صرف اس وجہ سے ہونی ہے، جو باطن کی صفات ہیں ان کی اصلاح اس وجہ سے کرنی ہے کہ اعتدال کے اوپر آ جائے. ایک انسان سے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، جو سامنے آیا اس کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، یہ بھی مذموم ہے، اس کی بھی تعریف نہیں کی جا سکتی. اور ایک انسان وہ بالکل ہی اس کو کوئی کچھ بھی کہتا رہے اسے غصہ نہیں آتا، وہ ہنستا رہتا ہے،
اس کی ذات کے اوپر کوئی حملہ بھی کر دے تب بھی اسے پرواہ نہیں ہوتی، تو اس کی بھی تعریف نہیں کی جا سکتی کہ انسان یہ بھی بڑا اچھا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں، بس ان کی اصلاح کرنی ہے کہ وہ اعتدال کے اوپر آ جائے، کہاں پہ ان کا استعمال ٹھیک ہے، کہاں پہ استعمال ٹھیک نہیں ہے، کس حد تک اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور کس حد تک اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ بہت ضروری ہے۔ اب جیسے انسان کے اندر حرص ہے، حرص کے علماء نے 3 درجات لکھے ہیں، یہ 3 درجے ہیں حرص کے۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ اس کو مال و دولت کی ایسی حرص اور لالچ لگ گئی، اب وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جائز ذرائع ناجائز ذرائع سب استعمال کرتا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہے۔ ایک درجہ تو یہ ہے وہ دھوکے سے بھی پیسے کما رہا ہے، وہ جھوٹ بول کے بھی پیسے کما رہا ہے، وہ کسی کا حق مار کے بھی پیسے کما رہا ہے، وہ کسی کے ساتھ فراڈ کر کے بھی پیسے کما رہے ہیں۔ بس اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بس اس نے پیسہ کمانا ہے۔ اسے پتہ چل گیا کہ یہ راستہ حرام کا ہے اور اس سے آسانی سے جلدی پیسے آئیں گے، تو اس نے یہ طریقہ اختیار کر لیا، یہ تو قطعاً حرام ہے۔ یہ حرص کا وہ درجہ ہے جو بالکل حرام ہے، کیونکہ اس کو پیسوں سے غرض ہے، اور حرام ذرائع اس نے اختیار کیے ہیں، 100% حرام ذرائع اس نے اختیار کیے ہیں پیسے کمانے کے لیے، یہ حرام ہے۔ دوسرا حرص کا درجہ یہ ہوتا ہے، وہ عموماً ان کا تعلق دیندار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ دیندار بندے سے کہا جائے نا ڈاکہ ڈالیں، وہ کہ یہ تو حرام ہے، چوری کریں، وہ کہ یہ تو حرام ہے، اس سے کہا جائے کہ ایسا کریں کہ آپ کسی کی جیب کاٹ لیں، وہ کہ یہ حرام ہے، اس کو آپ نہیں سمجھا سکتے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ ہیلے بہانے سے کوئی توجیہ نکال کے اس کو گھما پھرا کے کوئی دین کا راستہ بنا کے اس کو کہے گا یہاں سے یہ طریقہ ٹھیک ہے، یہاں سے بھی پیسے کما سکتا ہوں، یہ طریقہ میرے لیے جائز ہے۔ تو اس طریقے سے گھما پھرا کے اگر وہ اپنے لیے جائز کرے تو در حقیقت وہ بھی جائز نہیں ہوتا۔ جیسے ایک طریقہ لوگوں نے اختیار کیا، جس کی ویسے میں مثال دے رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے، کہ سونے کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ اتنی چاندی ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، سونے کے اوپر زکوٰۃ ہے، ایک آدمی ہے صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اب وہ کیا ہیلا اختیار کرتا ہے؟ کیونکہ وہ دیندار ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کیا طریقے اختیار کرنا، میں اس سے بچ جاؤں گا۔ وہ یہ کرتا ہے کہ اب صراحتاً اس سے کہا جائے کہ آپ زکوٰۃ نہ ادا کریں، وہ کہے گا نہیں یہ تو گناہ کی بات ہے، یہ تو مال میرے اوپر حرام ہو جائے گا اور اس سے تو میں عذاب کا مستحق ٹھہروں گا، لہذا زکوٰۃ تو میں نے ادا کرنی ہے، وہ تو مجھے دینی ہوگی۔ اب وہ ہیلا بہانا اختیار کرے گا، اب وہ یہ کہے گا کہ اگر یہ سارے کے سارے جو میرا مال ہے جس کی وجہ سے میں صاحب نصاب بن رہا ہوں، یہ ایسا کرتا ہوں میں اپنے بچے کے نام کر دیتا ہوں۔ اب بچے کے نام اس لیے کروں گا کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے اوپر شریعت کے احکامات لاگو نہیں ہوتے، اور یہ میں اس کے نام کر دیتا ہوں، لہذا زکوٰۃ سے بھی بچ جاؤں گا، مال بھی میرے پاس بچا رہے گا۔ حالانکہ یہ بھی گناہ کا کام ہے، حقیقت میں تو یہ اس کا تھا، صاحب نصاب یہ بن رہا تھا، اس نے زکوٰۃ ادا کرنی تھی، خود زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا کیا اختیار کیا کہ اپنا سارا کچھ بچے کے نام لگا دیا، بچہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، بچے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ دینے کا پابند نہیں ہے، مال بھی بچ گیا اور معاملہ بھی حل ہو گیا۔ تو یہ عموماً دیندار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اب صراحتاً اس سے یہ کہا جائے کہ آپ زکوٰۃ نہ ادا کریں، نہیں کرتے نہ کریں، وہ کہے گا نہیں یہ تو بڑے گناہ کی بات ہے، میں تو گناہ گار ہو جاؤں گا اس سے، لیکن دوسری طرف سے وہ ہیلا بہانہ اختیار کر کے وہ زکوٰۃ پھر بھی ادا نہیں کر رہا۔ اب اس کا شیطان بھی دیندار ہے، یہ شیطان اس کو تسلی دے گا، ہاں بھائی ٹھیک ہے جو تم کام کر رہے ہو یہ ٹھیک کر رہے ہو۔ ایک حرص کا یہ درجہ ہے، یہ درجہ بھی اس کی بھی تعریف نہیں کی جا سکتی، یہ بھی غلط ہے۔ ایک حرص کا یہ درجہ ہے کہ انسان کے پاس دولت ہے لیکن وہ یہ چاہے کہ جائز ذرائع سے اور بھی مل جائے مجھے،
جیسے حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ انسان کے پاس اگر سونے کی ایک باقی ہو تو کہے گا میرے پاس 2 ہو جائیں، 2 تو کہے گا 3 ہو جائیں. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ جو ابن آدم ہے اس کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کی کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. تو ایک فطرتی چیز ہے انسان کے اندر موجود ہے، یہ اس انسان کے اندر ہے موجود، یہ فطرتی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اب ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان جائز طرح سے پیسے کما رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے، اس میں حرام حلال کی اس کو تمیز کر رہا ہے، لیکن خواہش اس کے اندر ہے کہ میرے پاس کچھ اور بھی پیسے ہو جائیں. یہ خواہش کوئی مذموم نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ غلط خواہش ہے، کیونکہ اس نے اپنی خواہش کو ایک حد اعتدال کے اوپر رکھا ہوا ہے، حرام سے وہ بچ رہے، ہیلے بہانے کرنے سے پیسے کمانے کا طریقہ اختیار وہ نہیں کر رہا، لیکن ایک خواہش اس کے اندر ہے، اس کی وہ محنت اور کوشش کر رہا ہے اور جائز طرح اختیار کر رہا ہے. تو یہ بات سمجھانے کی ہے کہ یہ جتنی بھی فاسد مادے، جو فاسد صفات ہیں انسان کے باطن کے اندر، یہ ایسا نہیں کہ بالکل ختم ہو جائیں. محنت کر کے کوشش کر کے ان کو راہ اعتدال کے اوپر لایا جا سکتا ہے. انسان کی شہوت ہے، اس کی عادت بنی ہوئی ہے کہ جو کوئی قریب سے گزرے گا اس کو دیکھے گا، اپنے نگاہ غلط جگہ کے اوپر ڈالے گا، یہ اس کی عادت بنی ہوئی ہے. لیکن اس عادت کو ختم کرنے کے لیے کہ اس چیز کو راہ اعتدال کے اوپر لے کر آئے، یہ بالکل غلط ہے، یہ طریقہ بالکل ہی غلط ہے. جو آ رہا ہے اس کو دیکھ کر ہے، کسی کے ساتھ بات کرنے کی خواہش ہے، کسی کو دیکھنے کی خواہش ہے، کسی کو چھونے کی خواہش ہے، یہ ساری خواہشات غلط ہیں، جو ناجائز ہیں ساری. ایک جائز طریقہ اللہ نے دیا ہے کہ وہ شادی کر لے، اپنی بیوی سے جتنی جائز خواہشات کو پورا کرے. اب یہ چیز ایک راہ اعتدال کے اوپر لانے کی ہے. اب یہ آئیں گی کیسے ساری چیزیں؟ ایک انسان بات بات پہ جھوٹ بول رہے، اس سچ سے نکل نہیں سکتا پھر بھی جھوٹ بول رہے. اب یہ فاسد صفات اس کے اندر پیدا ہیں، یہ موجود ہیں اس کے اندر، ہر انسان کے اندر موجود ہیں. ان کو ختم کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ ایک تو بات میں آپ کو بتا دیں کہ ختم نہیں ہونے والی، یہ سوچ ہی غلط ہے کہ بالکل ختم ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ رہیں کہ ان کو راہ اعتدال کے اوپر لانا ہے، ان کو ایسے خط کے اوپر لے کر آنا ہے کہ وہ مذموم بھی نہ ہو اور ان کی تعریف بھی کی جا سکے. تو اس لیے کہ انسان میں خود سے محنت کرنی، اپنے نفس کے اوپر جبر کرنا ہے. اب فرض کریں کہ انسان کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ بد نظری کر رہا ہے، وہ کہیں سے بھی کر رہا ہے، گلی میں بیٹھ کے کر رہا ہے، وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کر رہا ہے، دکان کے اندر بیٹھ کے کر رہا ہے، کہیں پہ بھی بیٹھ کے کر رہا ہے، موبائل ہے اس کے ہاتھ میں، اس میں بد نظری کر رہا ہے. اب شروع میں تو جب وہ اپنی نگاہ کو نیچے کرے گا تو اس کے دل کے اوپر زبردست قسم کی چوٹ لگے گی. اب وہ نگاہ نیچی کر نہیں سکے گا، اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کیسے نگاہ نیچی کرے، مستقل عادت جو پڑی ہوئی ہے. اب ابتداء جب پہلی دفعہ اس نے اپنی نگاہ کو نیچے کیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ نگاہیں نیچی رکھو، کسی غلط جگہ کے اوپر نگاہ نہ ڈالو، اب اس کے دل کے اوپر چھوڑے بھی چلیں گے، اس کا دل بھی ٹوٹے گا، اس کی طبیعت کے اندر ایک عجیب سی کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. پہلی دفعہ میں بہت مشکل ہوگا، لیکن یہی جب وہ مشق کرتا رہے گا، دوسری دفعہ میں کرے گا تھوڑی سی تکلیف کم ہوگی، تیسری دفعہ میں کرے گا تکلیف تھوڑی اور کم ہوگی، چوتھی دفعہ میں کرے گا تکلیف اور کم ہوگی، کرتے کرتے یہ خواہش اپنے اعتدال کے اوپر آ جائے گی. اب یہ نہیں ہوگا کہ اس کو کسی کو دیکھنے کی خواہش ہی واقع نہیں رہی، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک انسان ہے وہ کسی خوبصورت عورت گزر رہی ہے، پاس سے لڑکی گزر رہی ہے اور اس کو دیکھنے کی خواہش ہی پیدا نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہوگا. خواہش پیدا ہوگی لیکن اس خواہش کو دبانے کے لیے وہ مشقت اٹھانی پڑے گی جو پہلی دفعہ میں اٹھائی تھی. دل کے اندر داعیہ پھر بھی پیدا ہوگا، جذبہ دیکھنے کا پھر بھی پیدا ہوگا، لیکن وہ محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑے گی جو پہلی دفعہ میں کرنی پڑی تھی. یہاں تک کہ جائز نماز ہے، نماز کے لیے بھی یہی معاملہ ہے. ایک انسان کی عادت نہیں بنی نماز پڑھنے کی، اب اسے کہا جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، اب پہلی دفعہ میں اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کی طبیعت کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہوگا، وہ نہیں آ سکے گا نماز پڑھنے کے لیے.
آئے کبھی تو اس کا دل کرے گا کس وقت میں مسجد سے باہر نکل جاؤں، مولوی صاحب چھوٹی چھوٹی صورتیں تلاوت کریں، نماز فوراً ختم ہو جائے۔ اب پہلی دفعہ میں اس نے مشقت برداشت کر لی، اب دوسری دفعہ میں آنے میں وہ مشقت نہیں ہوگی جو پہلی دفعہ میں تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ مشقت کی پہلی دفعہ کی برداشت کرنی ہے، اپنے آپ کو سیدھے راستے کے اوپر لانے کے لیے کوشش اور محنت کرنی ہے۔ اب پہلی دفعہ کی مشقت اس نے برداشت کی، دوسری دفعہ میں بھی مشقت باقی رہے گی، یہ نہیں کہ مشقت ختم ہو گئی، دوسری دفعہ میں بھی باقی رہے گی، اسے پھر اس نے دبانا ہے، اس کو مشقت برداشت کرنی ہے، پھر آنا ہے یہاں تک کہ وہ عادی بن جائے گا۔ لیکن عادی بننے کے بعد بھی مشقت اس نے اٹھانی ہے۔ یہ بات کہنا کہ جو فاسد صفات ہیں یہ بالکل ختم ہو جائے ممکن نہیں ہے۔ جن احباب کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ مسجد کی طرف آتے ہیں، تکبیر اللہ کے ساتھ کئی سب میں نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی مشقت اٹھاتے ہیں، وہ بھی گھر چھوڑ کے نکلتے ہیں باہر، فاصلہ طے کر کے آتے ہیں، گرمی ہے یا سردی ہے اس میں وہ آ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اور پھر وقت مسجد کے اندر دیکھا ان کی دکان کھلی ہوئی ہے، ان کے گھر کے اندر 100 کام ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مسجد میں آ رہے ہیں، مشقت وہ بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ مشقت نہیں ہے جو پہلی دفعہ کی مشقت تھی۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ کہنا کہ فاسد صفات بالکل ختم ہو جائے ممکن نہیں ہے، اور پھر یہ جو مشقت ہوگی اجر اسی کے اوپر ہوگا، اس مشقت کے اوپر ہی اجر ہے، الاجر بالمشقہ۔ اگر بالکل مشقت ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اجر بھی اسی حساب سے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے۔ اصل اجر تو مشقت کے اوپر ہے۔ اب یہ کتنی بڑی مشقت میں عادی بنا ایک آدمی کہ اس نے ہر چلنے پھرنے والی لڑکی کو دیکھنا ہے، اب اسے جب نگاہ نیچے کی تو اس کے دل کے اوپر چھڑیاں چل گئی، یہ اس نے جو مشقت برداشت کی ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر اس کو اجر عطا کر رہے ہیں۔ کان گانے سننے کا عادی ہوا ہے، میوزک سننے کا عادی ہے، لیکن اب جب اس کو آواز آئی، اس کو پتہ چلا کہ جو حرام ہے، اور آج اگر دنیا کے اندر میں موسیقی کو سن رہا ہوں تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت انہی گانوں کے اندر سیسا پلائی ہوئی سلاخیں گھسائیں گے، اور یہ سزا اس صورت میں مجھے دی جائے گی۔ اب جب اس کو اس بات کا احساس ہو گیا، اس نے اپنے کانوں کو بند کر دیا، توجہ وہاں سے ہٹا لی، اب یہ مشقت تو اس کے اوپر ہوئی، اس کی طبیعت کے اوپر یہ مشقت آئی ہے، اب اس مشقت کے اوپر اللہ رب العزت اس کو اجر عطا کر رہے ہیں۔ اب جب انسان یہ مشقت برداشت کرتا رہے گا، اجر کے وہ درجوں کو چڑھتا جائے گا، اور یہاں تک کہ اب اس کا مزاج یہ ہو جائے گا کہ اتفاق تو ہوگا، تھوڑی سی خواہش تو پیدا ہوگی، لیکن محنت اور مشقت پہلے والی باقی نہیں رہے گی، کیونکہ وہ ایک لمبا ایک مشق سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو تھوڑی سی مشقت میں ڈالیں، نماز کی عادت نہیں ہے، نماز کی عادت ڈالیں، نگاہیں ادھر ادھر گھمانے کی عادت ہے تو اس کو قابو میں کریں، کانوں کو موسیقی کی عادت پڑ گئی ہے تو اس کو تھوڑا سا قابو میں کریں، دل کے اندر غلط جذبات اور داعیے پیدا ہوتے ہیں ان کو قابو کے اندر کرنے کی کوشش کریں، حرص اور لالچ بڑھ گئی ہے اس کو قابو کے اندر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جتنی بھی صفات ہیں، ان ساری صفات کو قابو کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ان کو رہنے کے اعتدال کے اوپر لے کر آنا ہے، اور ختم نہیں ہونے والی بحیثیت انسان، اگر کوئی انسان ہے اس کے اندر سے صفات ختم نہیں ہوگی، اور یہ صفات ہر ایک کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اب فرض کریں داعیہ ہے، شہوت کا داعیہ ہے، ایک انسان کے اندر پیدا ہو گیا، میں نے پہلے بتایا کہ اگر انسان ہے بحیثیت انسان، اس کے اندر تو یہ ہوگا۔ ہاں اگر آپ کسی کو فرشتہ سمجھ لیں کہ یہ تو فرشتہ ہے تو پھر اس کے اندر نہیں ہوگی، یا کسی کو آپ نبی سمجھ لیں کہ یہ تو نبی ہے تو ظاہر بات ہے وہ اس حساب کے اندر ہوگی جس حساب میں اس کو رہنی چاہیے۔ اگر انسان ہے تو اس کے اندر یہ اتار چڑھاؤ اس کی طبیعت کے اندر آتا رہے گا، اور اس اتار چڑھاؤ کے اندر انسان محنت اور مشقت کرتا رہے گا، اور اس محنت اور مشقت کے اندر اللہ رب العزت اس کو اجر عطا کرتے رہیں گے۔ تو اس میں کسی بھی انسان کو اگر کسی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اب یہ ذہن میں رکھیں گے تو فلاں تو ایسا آدمی ہے، یہ تو بڑا متقی پرہیزگار ہے، اس سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ فرض کریں مسجد کا امام ہے، مسجد کے مولوی صاحب سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، وہ محلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہو کے کوئی غلط حرکت کر رہے ہیں، اب یہ دیکھیں مولوی صاحب یہ حرکت کرتے ہیں، اب وہ کہے گا کہ تو ہوتے ہی ایسے ہیں، ان میں تو معاملات ہی ایسے ہوتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ دیکھیں وہ مولوی ہے، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا،
یا تو اسے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہو تو آپ اعتراض کریں، اسے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، یا تو وہ فرشتہ ہونے کا اسے دعویٰ کیا میں تو فرشتہ ہوں، اب آپ اعتراض کریں کہ اس سے تو غلطی نہیں ہو سکتی، اس سے غلطی کیسے ہوگی یہ والی؟ اگر اس سے غلطی ہو رہی ہے، اسے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اسے فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، تو پھر وہ بحیثیت انسان کی تو غلطی کرے گا، ایک عام انسان ہونے کی حیثیت سے غلطی تو کرے گا۔ اگر اس غلطی کے اوپر وہ مصر ہے تو اعتراض بنتا ہے۔ یہ کسی بھی انسان کے لیے بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ماحول معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر دیندار آدمی غلطی کر دے تو اس کو بڑا ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو بڑا نمایاں کیا جاتا ہے کہ دیندار بندے نے غلطی کی ہے، اس کا ہر مجلس کے اندر ذکر ہوتا ہے۔ اس چکر میں اس نے اتنی بڑی غلطی نہیں کی ہوتی کہ جتنا اس کا ذکر کر کر کے، اس کی غیبت کر کر کے اس کے اجر کو آپ لوگ اتنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی بندہ اگر نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرے، آپ اعتراض کریں اس کے اوپر۔ اگر اس نے نبی اور فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں تو حیثیت انسان پر اسے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کسی بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ جتنی صفات ہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ جتنی صفاتیں رذیلہ ہیں، غلط صفات ہیں، باطل صفات ہیں، وہ انسان کے اندر موجود ہیں، ان کو قابو کرنے کے لیے، راہ اعتدال کے اوپر لانے کے لیے محنت اور کوشش ہے۔ اس محنت اور کوشش کے اندر انسان جب لگے گا تو اللہ رب العزت اس کو اجر عطا کریں گے۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ بالکل ختم ہو جائے تو ممکن نہیں ہے سمجھا تک۔